السلام علیکم، ڈیلی پاکستان کے ساتھ میں ہوں مرزا سبحان بیگ۔ ناظرین کرام، اوورسیز پاکستانی کنونشن ایک تاریخی ایونٹ تھا جو 13 تا 15 اپریل اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا بین الاقوامی کنونشن تھا جس میں دنیا کے 60 سے زائد ممالک سے 1000 سے زیادہ پاکستانیوں نے شرکت کی۔ حکومت پاکستان نے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے اشتراک سے اس کنونشن کا انعقاد کیا، جس کا مقصد نہ صرف تارکین وطن کی خدمات کو سراہنا تھا بلکہ ان کے ساتھ ریاست کا رشتہ مضبوط کرنا بھی تھا۔ یہ کنونشن محض ایک تقریب نہیں بلکہ ایک واضح پیغام تھا کہ ریاست پاکستان بیرون ملک بسنے والے پاکستانیوں کو قومی ترقی کا اہم حصہ سمجھتی ہے۔ اس ایونٹ کے ذریعے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے پاکستانیوں کو یہ یقین دلایا گیا کہ وہ محض زر مبادلہ بھیجنے والے نہیں بلکہ پاکستان کی فلاح و بہبود میں شریک کار اور باوقار شہری ہیں۔ اس کنونشن کے انعقاد کے کئی بڑے مقاصد تھے۔ سب سے پہلے اوورسیز پاکستانیوں کی خدمات کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنا اور انہیں خراج تحسین پیش کرنا تھا، جو برسوں سے بیرون ملک اپنی محنت، دیانت اور قربانیوں کے ذریعے پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ ان افراد کو درپیش مسائل جیسے قانونی معاملات میں تنازعات، جائیداد کے جھگڑے اور قونصل خانوں کی ناقص خدمات شامل ہیں، ان کا حل نکالا جائے۔ حکومت نے یہ بھی طے کیا کہ ریل اسٹیٹ، ٹیکنالوجی، صحت اور تعلیم جیسے شعبوں میں اوورسیز پاکستانیوں کو سرمایہ کاری کے لیے موزوں ماحول فراہم کیا جائے گا تاکہ ان کی محنت اور دولت ملک کے اندر استعمال ہو سکے۔ اس کنونشن میں شریک تمام افراد کو ریاستی مہمان کا درجہ دیا گیا۔ ان کے اعزاز میں خصوصی تقریبات، استقبالیے اور ثقافتی پروگرام منعقد کیے گئے جن میں پاکستانی ثقافت اور روایات کی جھلک دکھائی گئی۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے اپنے خطاب میں کہا کہ حکومت اب اوورسیز پاکستانیوں کو محض زر مبادلہ کے ذریعے کے طور پر نہیں بلکہ ایک اہم قومی اثاثے کے طور پر دیکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ برین ڈرین کے عمل کو برین گین میں تبدیل کیا جائے گا، یعنی جو قابل افراد ملک سے باہر جا چکے ہیں ان کی مہارت کو واپس لا کر قومی ترقی میں استعمال کیا جائے گا۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے بھی اس کنونشن میں شرکت کی اور انتہائی اہم خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ بیرون ملک رہنے والے پاکستانی ہمیشہ اپنا سر فخر سے بلند رکھیں کیونکہ وہ ایک عظیم اور طاقتور ملک کے نمائندے ہیں۔ جنرل عاصم منیر نے اعتماد دلایا کہ پاک فوج اوورسیز پاکستانیوں کو ملک سے جوڑنے کے ہر ممکن اقدام کی حمایت کرے گی اور ان کے مسائل کے حل کے لیے ہر سطح پر تعاون کیا جائے گا۔ کنونشن کے دوران صرف اعلانات یا تعریفی کلمات ہی نہیں کہے گئے بلکہ عملی اقدامات کا بھی اعلان کیا گیا۔ وزیر اعظم نے خصوصی عدالتوں کے قیام کا فیصلہ سنایا تاکہ اوورسیز پاکستانیوں کے مقدمات کو ترجیحی بنیادوں پر نمٹایا جا سکے۔ یہ وہ مسائل تھے جو برسوں سے زیر التوا چلے آ رہے تھے اور جن کی وجہ سے بیرون ملک پاکستانیوں میں شدید بے چینی پائی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ دنیا کے اہم شہروں میں موجود پاکستانی سفارت خانوں اور قونصل خانوں میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے فیسیلیٹیشن ڈیسک قائم کیے جانے کا اعلان کیا گیا تاکہ ان کے مسائل فوری طور پر اور عزت و احترام کے ساتھ سنے جا سکیں۔ جبکہ ایک اور خوشائند اعلان یہ تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے محفوظ سرمایہ کاری کے لیے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز متعارف کروائے جائیں گے۔ اس سے نہ صرف شفافیت بڑھے گی بلکہ بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کا اعتماد بھی بحال ہوگا۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ سب سے زیادہ ترسیلات بھیجنے والے اوورسیز پاکستانی کو سول ایوارڈ سے نوازا جائے گا تاکہ ان کی قربانیوں کا باضابطہ اعتراف کیا جا سکے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے اس کنونشن میں اوورسیز پاکستانیوں کے کردار کو بھرپور انداز میں سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں رہنے والے پاکستانی جہاں بھی موجود ہیں وہاں پاکستان کا نام فخر سے بلند کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کنونشن ایک اعتراف ہے، ایک پیغام ہے کہ ریاست ان افراد کو اپنی طاقت کا حصہ سمجھتی ہے۔ عطا اللہ تارڑ نے اوورسیز پاکستانیوں کو ملک کی شان، ترقی کا ستون اور سروں کا تاج قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ پاکستانی جو ہر سال اربوں ڈالر کی ترسیلات وطن بھیجتے ہیں ان کی عزت افزائی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم نے اس بات پر
زور دیا کہ یہ تقریب اب ہر سال منعقد کی جائے تاکہ ریاست اور اوورسیز پاکستانیوں کے درمیان ایک مستقل ادارہ جاتی رابطہ قائم رہے۔ اس موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ان کی مہارت کے مطابق سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کرے گی تاکہ وہ نہ صرف ترسیلات بھیجے بلکہ براہ راست ملکی معیشت کا حصہ بھی لیں۔ کنونشن میں شریک افراد کا مجموعی تاثر مثبت رہا۔ اوورسیز پاکستانیوں کا کہنا تھا کہ انہیں پہلی مرتبہ ریاستی سطح پر اس قدر سنجیدگی سے سنا گیا اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے عملی اعلانات کیے گئے۔ کنونشن کا سب سے اہم پہلو یہ تھا کہ اس کے ذریعے نہ صرف اعتماد کی بحالی کی کوشش کی گئی بلکہ ایک نئی روایت کی بنیاد بھی رکھ دی گئی۔ یہ کنونشن ایک نئی صبح کی امید ہے جو پاکستان اور اس کے بیرون ملک بسنے والے شہریوں کو ایک مضبوط رشتے میں باندھنے کا آغاز ہے۔ اگر حکومت اس جذبے کو برقرار رکھتی ہے اور ہر سال اس طرح کی تقریبات منعقد کرتی ہے تو آنے والے برسوں میں پاکستان عالمی سطح پر ایک مربوط، باوقار اور ترقی یافتہ ریاست کے طور پر ابھر سکتا ہے۔ اوورسیز پاکستانی اس خواب کی تعبیر میں نہ صرف ایک امید کی کرن ہے بلکہ وہ ہاتھ بھی ہیں جو اس خواب کو حقیقت میں بدل سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان۔